اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں تھوڑا سا میں اپنا تعارف کراتا جاؤں کہ میرا نام حماد ہے۔ میں کوئی بھی معلم، مفکر یا کوئی عالم دین نہیں ہوں۔ ویڈیوز بنانے کا میرا ایز اے مسلمان کہ میرا جو دین کے اوپر حق ہے، بلکہ میرا دین کا میرے اوپر جو حق ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کہ ہر مسلمان کو میں دین کی طرف بلاؤں، یہ میرا فرض ہے۔ ہر انسان کو دین کی دعوت دینا میرا کام ہے۔ لیکن یہ جو ابھی لانگ ویڈیوز بنانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی سیرت کو ریپرزینٹ کروں، کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نبی نے جو دور گزارا ہے وہ کس طریقے سے گزارا ہے، کہ انہوں نے پہلے کیا کیا، بعد میں کیا کیا۔ ایک وقت تو حضور ہمارے نبی کے اوپر وہ گزرا جب ان کو جو مرضی کچھ نہ کچھ کہتا رہا، انہوں نے برداشت کیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ تلواریں نکال لی، 313 بندے 1000 کے لیے تلوار نکال کے لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ تو وہ سچویشن سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اپنے والدین کے اور ہمیں پردادا کے اور ہمیں پتہ نہیں کتنے ہیروز کی، ہمیں پتہ نہیں کتنی سٹوریز پتہ ہوں گی، کتنے واقعات پتہ ہوں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں اپنے کچھ لوگوں کو، کچھ 2-3% لوگ ہیں، ان کو چھوڑ کے ہمیں اپنے نبی کے 10 واقعات بھی ٹھیک سے نہیں پتہ۔ ہم نے کتنی عمریں گزار دی ہیں، افسوس کی بات ہے۔ تو اپنے نبی کی سیرت کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کیوں ہمارے نبی نے زندگی کس طرح گزاری، سیرت النبی ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی یہ بک ہے۔ اس کے ذریعے سے میں نے پڑھی ہے، بڑی الحمدللہ بہت بہترین زبردست واقعات۔ میں پڑھ کے خود مجھے رونا آ رہا تھا کہ ہمارے نبی نے کیا کیا فیس کیا اور انہوں نے کس طریقے سے اپنی ساری زندگی گزاری۔ تو یہ 400 صفحوں پہ مشتمل میں بہت مشکل الفاظ ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے لی بھی ہوں، لیکن وہ تھوڑا سا 2-3 انہوں نے پیج ہی پڑھے ہوں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، ہو سکتا ہے انہوں نے بند بھی کر دی ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے مجھ سے جتنا ہو سکے میں اچھے سے وہ ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت لوگوں نے سیرہ کی ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن انہوں نے فل ڈیٹیل میں نہیں بنائی کہ بچپن سے لے کے ان کی وفات تک کی جتنی ان کی زندگی گزری ہے اس کے جو اہم واقعات ہیں انہوں نے نہیں کیے۔ جب وہ دیکھنے جاؤ تو ایک ویڈیو کہیں اور ہے تو دوسری ویڈیو کہیں اور ہے، بڑی ڈھونڈنی پڑی ہے۔ تو ابھی میں نے ایپیسوڈز کے لحاظ سے سٹارٹ کی ہے، پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب نے لازمی اپنے نبی کی زندگی کو نہیں چھوڑنا، آپ نے پوری سیرہ ان کی پڑھنی ہے۔ پڑھنی نہیں تو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اسی لیے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں جتنی آسانی سے، کہ ہر ایک آرام سے نہیں ملتی۔ تو ایپیسوڈز وائز میں اس کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، اللہ تعالیٰ استقامت دیں، آمین۔ تو یہ لے کے چلوں گا، آپ لوگوں نے لازمی ہے سننا ضرور ہے، اپنے نبی کی زندگی دیکھنی ہے کہ انہوں نے کیسے گزاری۔ تو سٹارٹ کر رہا ہوں۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا شروع میں تعارف پڑھنا پڑے گا کہ ہمارے نبی جو تھے وہ آئے کیوں تھے۔ بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، جیسے بھی ہیں گزارا کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ ایز اے بھائی، ایز اے بہن، آپ لوگوں نے لازمی یہ اپنے نبی کی زندگی کو نہیں چھوڑنا، لازمی سننی ہے، اسکپ نہیں کرنی، کہ ہمارے نبی نے جو زندگی گزاری وہ کیسے گزاری۔ اور اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ آئے کیوں تھے اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے۔ تو کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا جو مقصد تھا نا، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ جو الفاظ، جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کے لیے بات کہی نہیں، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ یہی سیم الفاظ کہے، کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ پیج لکھے ہیں، یہ اس میں بس کیونکہ اردو مشکل ہے تو میں ان کو اپنے الفاظ میں کوڈ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی پریفرنس صحیح ہے کہ آپ لوگ خود کتاب لیں اور خود پڑھیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر، کیونکہ ہر بندے کے اندر نہیں ہوتا کہ وہ لے سکیں، تو میں اس کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ہمارے نبی کی سیرہ میں چاہتا ہوں کہ میں ریپرزینٹ کروں اپنے نبی کو، کہ میں اپنے نبی کو اس طرح ہر بندے کو ان کی زندگی کا پتہ ہوں۔ جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک ایک واقعہ پتہ ہے، اپنے جو بھی ہیں ان کو توریت کی، اور ان کو بڑا کچھ، ان کو بہت نالج ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے نہیں ہے، اپنے نبی کے بارے میں نہیں ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 33 ہے، سورۃ الفتح آیت نمبر 28 ہے، اور سورۃ الصف آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے یہ سیم آیت کسی نبی کے لیے نہیں کہی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی، کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق کے ساتھ۔ سوری، یہ میرے کیمرہ کا تھوڑا سا ایشو ہے، وہ تھوڑی سی ریکارڈنگ کرتا ہے پھر کٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین حق کو تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اس میں اب سب سے پہلے دو چیزیں نکلتی ہیں، کیا الہدا اور دوسری دین حق۔ اب الہدا کا مطلب کیا اور دین حق کیا ہے، اس کے لیے کہ ہمیں الہدا کا مطلب سمجھنا پڑے گا اگلے پیج پہ۔ وہ کیا ہے الہدا کا مطلب کیا ہے؟ الہدا کو بہت زیادہ مطلب کہ لوگوں نے اس میں جو سب سے زیادہ جو جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی جو سب سے زیادہ الہدا کی طرف نظر گئی ہے وہ کس طرف گئی ہے؟ قرآن پاک کی طرف۔ کیا قرآن کی مدد سے اس کی مراد کے تعین کی کوشش کی جائے تو وہ قرآن حکیم ہے، اس لیے کہ وہی اب وہ آیتیں ہیں قرآن کے پاک کے اندر، وہ کیا ہیں کہ ہدی للمتقین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 کے ہدایت پرہیزگاروں کے لیے، ہدی للناس سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کیا ہدایت پوری نوع انسانی کے لیے، وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادَتِنَا سورۃ الشورى آیت نمبر 52 میں، لیکن بنا دیا ہم نے اسے روشنی، ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے، سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجن میں بھی کیا ہے کہ ہم نے سنا ایک قرآن بہت اچھا جو ہدایت دیتا ہے بھلائی کی طرف، تو ہم ایمان لائیں اس کے اوپر۔ تو الہدا کا مطلب ہر جگہ سے ہدایت دینے والی، اور ہدایت دینے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو یہ بس تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، بور نہیں ہونا کیونکہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، بور نہیں ہونا انٹروڈکشن کو، کیونکہ بہت بڑا ہے۔ اس کو میں 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گا، ہر جمعہ میں کوشش کروں گا اس لیکچرز کو ریکارڈ کروں۔ تو اس میں آپ لوگوں نے اپنے یہ ایک ہفتے کے اندر اباؤٹ 168 آورز بنتے ہیں، یا پتہ نہیں اتنے ہی تقریباً گھنٹے بنتے ہیں، اس میں سے 20-25 منٹ تو آپ لوگ نکال ہی سکتے ہیں اپنے نبی کی زندگی کے لیے۔ مزید اگر آپ آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات اور روشن نشانیوں کے ساتھ، اور اتاری اس کے ساتھ کتاب اور میزان۔ ظاہر ہے اس آیت مبارکہ میں المیزان اور دین حق کے قائم مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ اس طرح الکتاب ٹھیک اسی مقام پر وارد ہوئی ہے جہاں یہ آیا زیر بحث میں الہدا کا لفظ آیا ہے۔ تو گویا الہدا سے مراد کیا ہے؟ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمن میں القرآن کے سوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں الہدا میں کا مطلب قرآن کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس بحث سے نکل کے یہ بار بار کٹ ہوگا، اس کی میں سیٹنگ میں جاؤں گا، لیکن ابھی فی الحال ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ تو اب آگے دین الحق کی طرف چلے۔ اب دین الحق کا کیا مطلب ہے؟ کہ حق کا دین۔ اب اس میں جو جتنے بھی ہیں آپ اس کا مطلب جہاں مرضی سے لیں، متراجمین نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، کسی نے کیا کیا ہے سچا دین، کسی نے کیا کیا ہے اللہ کا دین۔ تو جہاں سے بھی دیکھیں، جس اینگل سے بھی دیکھیں، تو یہ دین اللہ کا ہی ہے۔ کیوں؟ حق اللہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ دین حق اللہ تعالیٰ کے سوا کس کا حق ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا سورۃ الحج میں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ ایک اللہ ہی تو ہے حق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی ذات حق ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے چلے سورۃ النور میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کہی وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے کھلا حق۔ گویا دین الحق بالکل یہی بات کر رہا ہے کہ دین اللہ مطلب اللہ کا دین۔ اور عجیب بات یہ ہے، میں لفظ کو کوڈ کر لوں، عجیب بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں 3 ہی بار آیت زیر بحث کے ضمن میں
دین الحق کی ترکیب استعمال ہوئی ہے، اور پورے قرآن میں 3 مرتبہ ہی دین اللہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ تو گویا مطلب کیا ہے دین الحق کا؟ کیا مطلب ہے دین اللہ؟ اب دین اللہ تو سمجھ میں آ گیا، اب دین کا کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑا انٹروڈکشن ہے، تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس میں بہت کمپلیکیٹڈ لکھا ہے، مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں اس کو آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ پہلے ہم نے الہدا کا مطلب سمجھا، دوسرا دین الحق کا مطلب سمجھا جائے۔ اب دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کے اگر لفظ پہ آپ غور کریں نا، انگلش میں دین بولتے ہیں سسٹم کو، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا سسٹم۔ تو جس میں یہ الفاظی اساس قرآن یعنی سورۃ الفاتحہ، اب دوسرا مطلب دین کا کیا ہے؟ پہلا چیز سسٹم کس چیز کا؟ کہ ایک چیز بالکل جو آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہیں وہ آتے ہیں دین کے اندر۔ اللہ کا دین میں کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین، کہ جو بندہ اچھا عمل کرے گا اس کو اس کا پھل بالکل اچھا ملے گا، اور جو برا عمل کرے گا اس کو ویسا پھل ملے گا، کہ بدلہ یعنی بدلہ جو لا محاکہ نیکی کا جزا کی صورت میں ہوگا اور بدی کا سزا کی صورت میں۔ جو بندہ نیکی کرے گا اس کو جزا ملے گی، جو بندہ برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ چنانچہ قرآن حکیم کی ابتدائی صورتوں میں یہ لفظ بغیر کسی اضافی یا توصیفی ترکیب کے اپنے سادہ ترین صورت میں بدلے اور جزا و سزا کے ساتھ ہی آیا ہے۔ دین کا لفظ اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، سورۃ الماعون۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کے دن کو۔ دوسرا فما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد کیا چیز آمادہ ہوتی ہے تجھے جزا اور سزا کے جھٹلانے میں؟ اسی طرح آپ سورۃ الانفطار میں آگے چلیں، کلا بل تکذبون بالدین، کوئی نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا اور سزا کے دن کو۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سیرت ہے نبی پاک کی، شروع میں انٹروڈکشن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن آگے واقعات ہیں پراپر نبی پاک کے، جو انہوں نے بچپن سے لے کے ان کی ڈیتھ تک انہوں نے اپنی پوری زندگی کو کس طرح گزارا۔ تھوڑا انٹروڈکشن ہے لیکن آپ نے سمجھنا ضرور ہے، تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوگا لیکن سمجھنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو میں آسانی سے آپ کو سمجھ آئے گا، ضرور آئے گا۔ آگے چلیں۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کے علاوہ مختلف مقامات پر 12 مرتبہ آیا ہے لفظ یوم کا، کی اضافت کے ساتھ یوم قیامت کے معنی میں بھی بدلے یا جزا و سزا کا دن آ سکتا ہے۔ پھر چونکہ بدلے کا دن، جزا و سزا کا تصور لازماً مستلزم ہے کسی قانون اور ضابطے اور اس کی اطاعت و مطاوعت کی تصور کو، لہذا لفظ دین نے بھی جب اپنے اصلی لفظی اساس سے اٹھ کر قرآنی اصطلاح میں صورت اختیار کی ہے، تو اس میں اولاً اطاعت کا مفہوم ہے کہ دین کا مطلب سب سے پہلے کیا ہے۔ میں لفظ کو تھوڑا پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ لفظ بہت مشکل ہے۔ میں خود پہلی بار پڑھی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں نے بار بار پڑھا ہے تو مجھے پھر بار بار پڑھنے پر سمجھ آیا بات۔ تو اب دین کا مطلب کیا ہے؟ کہ فالو کرنا، اطاعت کرنا، جو چیز کہہ دی گئی ہے سسٹم کے انڈر آ جانا، یہ اصلی بات ہے۔ اور دین اللہ کے سسٹم کے انڈر آ جانا، اس کا پراپر مطلب یہی ہے۔ قرآن حکیم میں 2 مرتبہ آیا ہے مخلص اللہ الدین، اور ایک بار آیا ہے مخلص اللہ دینی، اور 6 مرتبہ آیا ہے مخلص اللہ الدین، مخلصین اللہ الدین۔ مطلب کیا ہے؟ اطاعت اور بندگی و فرمانبرداری کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لینے ہی کے مفہوم میں آئے ہیں، کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور فرمانبرداری کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ اب تھوڑا سا آپ آگے اور چلیں، اور یہی مفہوم قرآن حکیم کے ان الفاظ مبارکہ کا، اب یہ بار بار کیوں ریپیٹ کیے جا رہی ہیں، یہی جو میں لفظ ہیں بار بار ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں، وہ اس لیے تاکہ یقین ہو جائے کہ قرآن ہی حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، صرف یقین دلانے کے لیے۔ کیونکہ انسان کے ذہن میں کبھی کبھی بہت زیادہ تھاٹس آتے ہیں، بہت زیادہ سوچیں آتی ہیں، تو ان سوچوں کو کلیئر کرنے کے لیے قرآن فل کلیئر بات کرنے کے لیے کیا مخلص اللہ الدین آیا ہے، الا للہ الدین الخالص، کیونکہ دین کو خالص اطاعت کرنی ہے نا۔ آگے چلیں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور بالآخر اس نظام میں اطاعت کی صورت اختیار کر لی جس کی اضافت حقیقی
تو اس ذات کی طرف ہوتی ہے جسے متعامان کا نظام زندگی کا تفصیلی ڈھانچہ اور ضابطہ تیار کیا گیا ہو، جیسے سورۃ یوسف میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کیا کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس طرح ہم نے تدبیر کر دی یوسف کے لیے۔ آپ اس جگہ پہ یہ آیت اتنی بہترین طریقے سے فٹ کی ہے نا، ورنہ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ مجاز نہ تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے ان کو سمجھ لی ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روک لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو یہ تدبیر بھیجی، ہم نے ان کو یہ پلان، ہم نے ان کو یہ آئیڈیا دیا، ورنہ ان کے پاس نہیں تھا ایز اے بادشاہت کہ وہ یہ بات سوچ بھی سکتے۔ ہم نے ان کو یہ آئیڈیا بھیجا، ہم نے ان کو تدبیر سکھائی کہ اپنے بھائی کو روکیں۔ وہ اس کے الگ ڈیٹیل ہے، جنہوں نے یہ واقعہ پڑھا ہے ان کو یہ اچھے سے چیز پتہ ہوگی۔ تو اب اگلی ڈیٹیل میں تھوڑا اور جاتے ہیں۔ گویا مصر کے اس دور کے رائج الوقت نظام ملوکیت کو جس میں مطاع مطلق کی حیثیت بادشاہ یا ملک کو حاصل تھی، قرآن حکیم دین الملک سے تدبیر کرتا ہے۔ اور ٹھیک اسی مفہوم سینس میں نہ وقتاً نیا مذہب وجود میں آیا ہے، نہ حقیقتاً جدید مکتب فکریہ، مدرسہ فلسفہ اور فلسفہ جدید کے نام سے بھاری بھرکم نمونات اور اصطلاحات کے ساتھ مکتب فکرے سامنے آئے ہیں کہ اس دور میں اب کوئی نیا مذہب نہیں آیا تھا۔ ان کے جو مذہب تھے وہ فکس ہو گئے تھے۔ ان کی حیثیت کس طرح تھی کہ نئی بوتلوں میں پرانی شراب، ان کی جو باتیں ہوتی تھیں وہی پرانی والی ہوتی تھیں، کہ وہ دکھانا تو چاہتے ہم نئے ہیں لیکن وہ ان کے پاس جو باتیں تھیں وہی پرانی تھیں۔ کہ ان کی مثال کس طرح تھی، نئی بوتلوں میں پرانی شراب کے سوا کچھ نہیں تھی۔ اب اگر یہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے کہ یہ بات جو ہم نے کی ہے، جو ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں اور بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ان کی جو سوچ تھی بالکل پختہ ہو گئی تھی، تو نوع انسان را پیام آخرین یعنی قرآن حکیم الہدا بنا کر نازل کر دیا گیا کہ اس دور میں اسی لیے الہدا دین الحق، بالکل جو سیدھا رستہ ہے، جو بالکل سٹریٹ پاتھ ہے، اس کو بنا کر بھیجا جائے تاکہ لوگ آگے بڑھ سکیں۔ اور اس کی عبداللہ آباد تک حفاظت کا انتظام بھی کر دیا جاتا کہ نوع انسانی کی فکر و رہنمائی کا مستقل سامان ہو جائیں، کہ انسان واپس سوچیں کہ یار وہ اس دنیا میں کچھ کرنے آئے ہیں، صرف کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اسی لیے اس دور میں قرآن حکیم کو نازل کیا گیا تھا کہ ان کی جو فکر و فاقہ ہے وہ واپس سے دوبارہ ڈیولپ ہوں، دوبارہ وہ اس کی طرف آئیں کہ جیسا قرآن حکیم نے بھی کہا ہے کہ دین الحق کے بارے میں، الہدا کے بارے میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے۔ آگے چلیں، سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 105 ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور اس قرآن کو ہم نے حق ہی کے ساتھ نازل فرمایا اور حق ہی کے ساتھ وہ نازل ہوا۔ آگے چلیں تھوڑا سا اور، کل لائن، اب چیلنج دیکھیں آپ قرآن پاک کا، کیا کل لائن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کیا کہہ دو کہ اگر تم سارے مجتمع ہو جاؤ، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، تمام انسان اور جن، اس پر کہ لے آئیں اس جیسا قرآن تو نہ لا پائیں گے۔ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر، اس کا مثل خواہ وہ سب ایک دوسرے کے لیے مددگار حمایتی بن جائیں، کہ آپ سارے مل بھی جائیں، ہم سارے مل بھی جائیں نا، کہ اس جیسا ہم ایک اور قرآن پاک لے کر آ سکیں تو ہم نہیں لے کر آ سکتے۔ اسی کو اگر کسی کو شک ہے نا قرآن پاک میں، اسی کو قرآن پاک نے بار بار چیلنج کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ اور اگر ہو تم شک میں اس بارے میں جو قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی سورہ۔ آپ کو پتہ ہو کہ سورت جو ہے وہ ایک سورت، سورۃ الفاتحہ بھی ایک سورت، سورۃ العصر بھی ایک سورت ہے، سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت بھی وہ بھی ایک سورت ہے، اس جیسی بھی بنا کے نہیں لا سکتے۔ اور افسوس کہ تاحال قرآن حکیم کی وجوہ اعجاز میں سے اصل توجہ صرف اب آگے جو اس کی اصل توجہ دلائی گئی ہے وہ کس طرف دلائی گئی ہے کہ اس کی مٹھاس کی طرف، اس کی فصاحت و بلاغت کی طرف،
صرف اس طرف جو ہے ان کی بس تھوڑا سا رہ گیا، آپ لوگوں نے اسکپ نہیں کرنا. میں اب اسی طرف مطلب کہ اس کی مٹھاس کی طرف اور ہمیں اس طرف ہمیں گھماتا رہا، ہمیں وہ جو ہے اسی طرف اسی ایریا میں گھماتے رہے ہیں، مذہب کی طرف، نماز روزہ زکوٰۃ حج کی طرف. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ جدید سائنسی نظریات کی بیڑیاں ایسے قدموں میں ڈال دی گئیں. درا حالی کا ابھی وہ خود نہایت خام و ناپختہ حالت میں تھی. اب چیز سمجھیں آپ کہ واضح رہیں، تھوڑا سا رہ گیا، واضح رہنا چاہیے کہ قرآن اصلاً الہدا ہے. الہدا میں نے مطلب آپ کو شروع میں ہی سمجھا دیا تھا. الہدا کا مطلب ہے سیدھا رستہ، اور اس کا اصل اعجاز اس کی فکری و عملی رہنمائی ہی میں مضمر ہے، اور یہ انسان کو اس وقت عطا کیا گیا. میں نے ابھی اس کی آپ کو ایکسپلینیشن دی تھی پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو اس وقت نازل کیا، ہمیں اس وقت بتایا جس وقت انسان کی جو فکر ہے بطور خود اپنی آخری بلندیوں تک پہنچ چکی تھی، کہ اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا، اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی تھی، وہ بالکل پختہ، بالکل مطلب مضبوط ہو گئی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو بھیجا، اور انسان کو اس موقع پر جہاں پہ مرد مقابلے عورت اور سرمایہ مقابلے محنت ایسی پیچیدہ اور لایعقل مسائل کے ضمن میں انسان کی عقلی ٹھوکروں اور فکری بے اعتدالیوں کی توفیل عالم انسانیت کو موت و حیات کی شدید کشمکش، کہ اس کو صرف موت و حیات، انسان اور وہ جاہلانہ، وہ جو ان کی جہالت تھی عروج کو پہنچ چکی تھی، ٹو بی اور ٹو بی ناٹ کی سی اذیت جو تھی ان کی کیفیت دو چار ہوتا تھا. لہٰذا موضوع وقت تھا کہ انسان کو ایک ایسا نظام عدل، اب آخری بات کرتا چلوں کہ انسان کو اس وقت ضرورت پڑ گئی تھی ایک ایسے نظام کی جو اس کو واپس رن کر سکے، کیونکہ اب ان کا لیول تو اس تک جو ادھر کے اس وقت کا جو دور تھا ان کا لیول کیا تھا، پختہ تھا. تو اب ادھر ضرورت پڑ گئی تھی کہ ایک معاشرت، ایک معیشت اور ایک سیاست، تینوں کے ضمن میں صراط مستقیم اور سواء السبیل کو پوری طرح واضح کر دیا جائے، تاکہ وہاں پہ ان کو ایک ڈائریکشن، ایک پاتھ مل سکیں کہ اس کے اوپر وہ چل سکیں، تاکہ کوئی بھی سوشل پرورین کا کوئی امکان نہ رہے، اور معاشی استحصال کے کوئی بھی لڑائی جھگڑا اور کوئی بھی اس طرح کا نہ لیں، اکنامک ایکسپلوٹیشن جس کو بولتے ہیں، اور نہ کوئی سیاسی جبر، تاکہ کوئی سیاست کے معاملے میں بھی ابھی جو ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم دین اللہ، دین الحق کو فالو نہیں کر رہے. تو تاکہ پولیٹیکل ریپریشن کوئی بھی نہ رہے. اور اس سال ارسل کا نزال کتاب و میزان کا جو مقصد ہمیشہ سے پیش نظر تھا، یعنی لیقوم الناس بالقسط، وہ آخر الزامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین حق کے ذریعے عبدالآباد تک کے لیے پورا کر دیا جائے، تاکہ قرآن پاک اس سے تنگ کر کے رکھے، بار بار کٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہوا ہے کیا کہ دین اللہ کے الفاظ سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح اور دیکھ لیا تم نے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 سال سے زائد جدوجہد کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے نا کہ 23 سال 40 سال کے بعد 63 سال 63 سال کی عمر تک وہ انتقال کر گئے تھے. آگے ہم اس کی پوری ڈیٹیل پڑھیں گے سیرت. ابھی صرف انٹروڈکشن ہے، تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، مجھے خود کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے بتاتے ہوئے، لیکن ظاہر ہے سمجھنا پڑے گا. دین ایسی چیز ہے جس کو سمجھنا پڑے گا، مجبوری ہے، جتنا ہو سکے سمجھنا. آگے واقعات ہیں وہ آسانی سے سمجھ آ جائیں گے کہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال کی زائد سے جدوجہد کے نتیجے میں جب عرب میں یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ اللہ ہی کو مطاع متعلق مان لیا گیا اور لوگ جوگ تر چوک اللہ کے دین میں اور گروہ در گور اللہ کے دین میں داخل ہوتے گئے، تو قرآن مجید نے دین اللہ افواجا، مطلب کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا اگر دور جدید، یہ جو ہمارا دور چل رہا ہے، یا ابھی ڈاکٹر اسرار نے اپنی رائے رکھی ہے کہ اس میں جو لوگ ظاہر ہو رہے ہیں وہ کدھر ہو رہے ہیں، دین الجمہوریہ، جو لوگوں کا دین ہے وہ جو جمہوریت بنی ہوئی ہے اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں، دین اللہ کے اندر داخل نہیں ہو رہے، اللہ کے دین کے اندر داخل نہیں ہوا جا رہا. لیکن قرآن حکیم میں
دین کی ایک دوسری نسبت میں اضافہ بکثرت وارد ہوئی ہے جسے اضافت مجازی قرار دینا چاہیے، جیسے دینی یا دینکم یا دینہم۔ یہ اس اعتبار سے کہ انسان نے جس نظام اطاعت کو قبول کر لیا ہوں، بڑے ڈینجرس الفاظ ہیں، میں نے خود پہلی بار پڑھے تھے لیکن بولنے تو پڑیں گے مجھے، کیا کہ جس انسان نے جس نظام کو قبول کر لیا ہوں، جس کے تحت وہ اپنی زندگی گزار لیا ہوں، گویا اس نے اس چیز کو اپنا دین بنا لیا۔ کیا مطلب کہ مطلب سمجھ تو آ ہی گیا ہوگا آپ سب کو کہ جس انسان نے اپنی زندگی کو بنا لیا ہے، کیا اپنا دین بنا لیا ہے، اپنی زندگی جس کے تحت وہ گزار رہا ہے وہ اس کا دین بن گیا۔ اب دیکھ لیں اس نے اپنا دین کس چیز کو بنایا ہوا ہے، کہ اس نے کس چیز کو قبول کر لیا ہے۔ اسی مجازی نسبت کی مثال ہے اس مشہور دعا کے الفاظ میں، اللہم انصر من نصر دین محمد۔ اسلام اصلاً تو دین اللہ ہے لیکن مجازاً دین محمد بھی ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اس دین کے لانے والے وہی ہیں۔ کہ اس دین کے لانے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجازی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اصل جو دین ہے وہ جو آیا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، لیکن ریپرزینٹ بتایا کس نے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فدا سہارا ہے مجھے، یہ بار بار کیوں کٹ ہوتا ہے؟ فداہ آباؤنا و امہاتنا۔ حاصل کلام کیا ہے؟ اب اصلی آخری بات کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ دین الحق سے مراد کیا ہے؟ دین اللہ، یعنی وہ نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کلی و متعلقہ کی بنیاد پر قائم ہوں، کہ ہم نے وہ نظام لے کر آنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ اور یہ دراصل خاتم النبیین، آخر المرسلین کو عطا شدہ اتمامی تکمیل صورت ہے اس المیزان کی، جو تاریخ انسانی کے مختلف ارتقائی مراحل پر قدرے مختلف صورتوں میں عطا ہوتی رہی تھی سابق رسولوں کو علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور اس اعتبار سے اس حیثیت ہے اس نظام عدل اجتماعی کی، جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض کا صحیح تعین کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ قائم رہیں اس نظام قسط پر۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنا مطلب رولز بتا کے بھیجیں گے تھے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا، آپ نے ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا، لیکن کمپلیٹ ظاہر ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے انہوں نے کیا تھا۔ اب اس میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ 2 پارٹس میں، 2 ایپیسوڈز میں اس کو میں وہ کروں گا، مطلب کہ پیش کروں گا، کیونکہ انٹروڈکشن بہت لمبا ہے، اس کو تو میں بہت جلدی بول رہا ہوں اور بہت تیزی سے بول رہا ہوں تو وہ جلدی ختم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ پہلی میری خود آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ نے خود خرید کے بک پڑھنی ہے، بہت ڈیپتھ ہے اس کے اندر۔ تو ابھی آگے چلتے ہیں آخری باعث کے لیے وقت کی تعین انتخاب میں حکمت، کہ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہی دور کیوں چنا۔ سوچنے کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دور میں لا کے کیوں بھیجا؟ ہمارے دور میں بھی تو آ سکتے تھے نا، اس دور میں کیوں آئے؟ اللہ کی کیا حکمت تھی اس میں؟ اس کے اوپر اب غور کرتے ہیں کہ مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت، اتمام نبوت، شریعت اور تکمیل دین کے لیے وقت کے انتخاب میں جو حکمت الہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکمت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں اس دور میں کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ اس کی جانب بھی انہی 2 الفاظ سے رہنمائی ملتی ہے، اس لیے کہ بعثت نبی علیہ صبح الصلاۃ والسلام کا زمانہ نوع انسان کی تاریخ کا وہ دور ہے جس میں 2 ہی اعتبار سے نسل انسانی گویا عہد طفولیت کی نقل کو بلوغ پہنچ گئی تھی۔ کیسے کہ اللہ کے اس دور کے جو لوگ تھے نا، ان کی جو اپنی پختگی تھی نا، انسان کی جو عقلی انسانیت کی جو سوچ تھی وہ پکی ہو گئی تھی، پختہ ہو گئی تھی، وہ اور سوچ نہیں پا رہی تھی۔ مطلب ایک میکسیمم لیول ہوتا ہے نا، وہاں تک ان کی سوچ پہنچ چکی تھی، اب وہاں سے آگے وہ سوچ نہیں پا رہے تھے۔ مطلب ان کے، اور دوسری بات کیا تھی کہ ان کے اندر فکر و فاقہ ختم ہو گیا تھا، وہ ایک ہی مطلب کہ جو ان کی جو سوچ تھی وہ ایک سٹاپ ہو گئی تھی، اب وہ اس سے آگے سوچ نہیں پاتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح جو علماء کلام ہیں، اور بہت، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ
بہت زیادہ علماء کرام کی بھی اس میں یہی ہے کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے 1200 سال یعنی قبل مسیح کے 600 سال تک کا عرصہ فکر انسانی کے عہدے طفولیت سے نکل کر عقل و شعور کی پختگی تک کا پہنچ گیا تھا. مطلب ان کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں رہی تھی. ان کی جو سوچ تھی وہ بالکل جو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی پاک کو اس دور میں کہ ان کی جو سوچ تھی وہ میکسیمم پختہ ہو گئی تھی, اسٹرانگ. وہ ان کو کچھ اور سوجھ ہی نہیں رہا تھا, ان کو کسی چیز کی فکر نہیں رہی تھی. لیکن فکر کے میدان میں ہرگز کوئی ترقی, مطلب کہ ان کی فکر بالکل بتایا ہے میں نے ابھی کہ وہ ختم ہو گئی تھی. اسی لیے نہ کوئی واقعتاً نیا مذہب وجود میں آیا. اب اور اس کے ساتھ کیا تھا, ضروری تھا یہ کہ ہمیشہ کے لیے ایک انسان کو ایک مقصد دے دیا جائے. مقصد دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں کیا بھیجا, اپنے نبی کی شریعت کو بھیجا. جیسے قرآن پاک میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں آیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت, اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کیا ہے, ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جیسا مرضی, کہ میں اپنے نبی کی سیرہ کو سٹیپ بائی سٹیپ, ابھی تو کیونکہ انٹروڈکشن تھا ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا, ابھی تک صرف مقصد کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں تھا. صرف 2 ایپیسوڈیں ہوں گی انٹروڈکشن کے اوپر, تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے انٹروڈکشن, لیکن صاف سی بات ہے جو سب سے ایزی وے ہے وہ کیا ہے, دین الحق اور الہدا یظہرہ علی الدین کلی, کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا. صاف بات ہے جی, یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. کمپلیکیٹڈ اسی لیے جب ہم ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو چیز تھوڑی سی سمجھ آسانی سے آ جاتی ہے جب آپ پوری پڑھیں گے. ابھی ہم نے ہاف پارٹ کیا انٹروڈکشن کا, ہاف انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک انہوں نے اپنی پوری زندگی کو کس طریقے سے گزارا. تو آپ سب کو میں جو ویڈیو کا لنک ہے وہ کومنٹ باکس میں بھی مینشن کر دوں گا, میں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے جتنے بھی یوزرز ہیں, تو آپ سب اس کے بعد ڈسکرپشن میں بھی. تو آپ سب سے میری گزارش ہے, آپ نے پلیز اپنے نبی کا سیرہ کو نہیں چھوڑنا. صرف جمعہ ٹو جمعہ یار 20 سے 25 منٹ کی ہو سکتا ہے, پتہ نہیں آدھا گھنٹہ ہو سکتا ہے حد مار کے. آپ نے اپنے نبی کی سیرہ کو دیکھنا ہے. حماد RH کے نام سے میں آپ کو میرا چینل ہے, مل جائے گا, یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گے. لازمی اپنے نبی کی زندگی, آپ ہر علماء آپ سے کہتا ہے کہ اپنے نبی کی سیرہ پڑھو. تو سیرۃ النبی میں اپنے ایپیسوڈ وائز اپنے یوٹیوب پہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں, تو آپ نے لازمی سننا ہے. یوٹیوب اور انسٹاگرام والوں سے میری یہ درخواست ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دیں کہ آپ سنیں, اور مجھے استقامت دیں کہ میں آگے ویڈیوز بناتا رہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.